اچھا، یہ خواب جب بیان ہو رہا ہے تو معبرین کیا کہہ رہے ہیں؟ معبرین جو اس وقت کے سرکاری معبرین تھے، تعبیر بیان کرنے والے، قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے تیرے خیالوں کی پراگندگی ہے، بادشاہ ہے بیٹھا ایسے ایسے سوچتا رہتا ہے، کام ہے کوئی نہیں، تو آپ پریشانی کے عالم میں جو کہتے ہیں نا اضغاث احلام، یہ ایسے فضول کی باتیں ہیں جو آپ کے دماغ میں آ کے کلک کر گئی ہیں۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، یہ جو آپ نے خواب دیکھی نا، اس طرح کے خوابوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں اس کی تعبیر آتی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتعویلہ فارسلون، یہ شخص کہنے لگا جو قید سے آیا تھا، اسے یاد آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی تعبیر آپ کو پوچھ کے لا کے دیتا ہوں، تعبیر آپ کو مل جائے گی۔ آیا دوڑا دوڑا اور سیدھا ڈائریکٹ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف یہاں لفظ یار بولا ہے، سچ بولنے والے میرے یار، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 کمزور گائیاں طاقتور گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں، میں یہ خواب کی تعبیر بتائیے، لعلی ارجع الی الناس، میں جاؤں لعلہم یعلمون، ان کو پتہ چلے۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ تزرعون 7 سنین دابا، تم کاشتکاری کرو گے اور 7 سال بڑا غلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں تمہیں کھیتی باڑی اور زراعت کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پوری زراعت کی سائنس اس آیت پہ کھڑی ہے، دنیا جہان کی جتنی سپریں کر کے دیکھ لی گئیں، جتنی زہریں ہیں بیجوں کو لگا کے دیکھ لی گئیں، جتنے گودام ہیں سیل کر کے دیکھ لیے گئے، کہیں لوگوں نے پارے ڈالے، کہیں گولیاں ڈالیں، کہیں کچھ ڈالا، لیکن پھر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ جو ٹیکنالوجی آسمان سے وحی کے ذریعے وقت کے نبی پر اتاری گئی اور جیل میں اتاری گئی، وہ کیا ہے؟ آپ جو گندم ہے نا، اسے صرف اتنا کاٹ کے استعمال کرنا اور تھریشر کرنا، دانے نکالنا جتنی ضرورت ہو، ان 7 سالوں کے اندر آپ نے جتنی گندم ہے کاٹ کے ناڑوں سمیت خوشوں سمیت سٹوں میں سے نہیں نکالنی، کیڑا جتنا مرضی برا ہو سٹے کے اندر نہیں پڑتا۔ خیر ایسے ہی ہوا آپ کے اوپر، اگلے آنے والے 7 سال وہ خشکی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، جو تم نے سٹور کرا ہوگا، گوداموں میں رکھا ہوگا، جو چھپایا اور جو بچایا ہوگا، یہی بچے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد اگلے سالوں میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے 8ویں سال میں خوشحالی لے آئے گا۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ واپس آیا، آ کر کے خواب کی تعبیر بیان کی، کہا کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ قرآن نے یہ ساری بات حذف کر دی ہے، بتایا وہاں ایک غلام ہے، لایا گیا تو یہ وہی تھا جسے خاتون اول نے عزیز مصر کی اہلیہ نے قید کروایا تھا۔ باقی باتیں یہاں سے بعد میں چلتی ہیں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے احادیث کی جو ہے وہ تعویل سکھائی اور مجھے اپنا جو ہے بندہ بنایا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سارا واقعہ بعد میں جب بادشاہ بنے، اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، زندگی میں جہاں سے سوئنگ آیا ہے نا، پہلا تو تھا کنویں میں، دوسرا تھا قید میں، اور قید سے نکلنے کی جو چینج لگی ہے وہ تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کو بنانے والا، اٹھانے والا، چلانے والا، کسی کو نیچا کر دینے والا، کسی کو بلند کرنے والا تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ میرا کوئی اپنا نہیں بچا، ماں باپ نہیں بچے، بہن بھائی نہیں بچے، عزیز و اقارب نہیں بچے، میرا وطن، میری مٹی، میرا علاقہ میرا نہیں بچا، میں دیس سے پردیسی ہو گیا، میں آزاد سے قیدی ہو گیا، میں غلام بن گیا۔ اللہ قید سے نکال کے اگر لا سکتا ہے تو ہے، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا آسرا، تو ہی میرا دوست۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ زندہ رکھنا تو مسلمان، موت آئے تو اسلام پہ، اور پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا جو صالحین ہیں۔ یہ دعا خوابوں کے ساتھ اسے لیجیے۔
اور اگر اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے تو فخر مت کیجئے کہ مجھے آ رہی ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے یہ علم دیا ہے، تو نے یہ نالج دیا ہے، تو نے یہ سمجھ دی ہے، تو نے توفیق دی ہے کہ میں جو بات بیان کر دیتا ہوں اللہ وہ حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، یا اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے، یا دوسروں میں اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو فوری طور پہ رکیے، کیونکہ تعلق نفسیات سے ہے، اور نفسیات ہمارے ہاں عاملین لے ڈوبتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ جائیے پوری ہسٹری پڑھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی بیمار کو دیکھا آپ اس کا علاج بالغذا بھی کرتے تھے، بالدعا بھی کرتے تھے، بالدوا بھی کرتے تھے۔ آیا تھا نا وہ جس کا پیٹ خراب تھا، کہا اس کو شہد پلا دو۔ اب میرے خیال میں تو یہی کہہ رہی ہے حکمت کہ نہیں 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 نہیں، ایسی حالت میں شہد دینا زیادتی ہے۔ معاملہ اور بگڑ گیا۔ وہ آیا کہنے لگا جی وہ پیٹ تو اس کا پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، رب کا قرآن سچ کہہ رہا ہے، شہد میں شفا ہے، اور پلائیے۔ دیا گیا اور بگڑ گیا معاملہ۔ پھر وہی شکوہ، آپ نے وہی جواب دیا، کہا پلائیے، پلایا۔ جب تیسری دفعہ پلایا تو معاملہ صاف، پیٹ صاف، سب کچھ۔ رب کی بات سچی ہے، یقین ہو یا نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ پیر کامل کے یقین کامل۔ یقین کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ پیر تو کامل تھے ہی، مگر یقین نہیں آ رہا تھا تو آپ نے یقین دلوایا۔ آپ علاج بالدعا بھی کرتے تھے، بالدوا بھی کرتے تھے۔ بالدوا کیا تھا؟ جس بھی بیمار کو ملے پتہ چلا بہت شدید بیمار ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا باس، لا باس، یہ ہے بالدوا، نفسیاتی دوا ہے۔ مریض کو دیکھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جس کا مختصر ترین مفہوم یہ ہے، آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں، لا باس، لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں، آپ تو ٹھیک ٹھاک، آپ تو صحت مند، آپ تو بہترین حالت میں ہیں، آپ ماشاءاللہ کئی صحت مندوں سے بھی زیادہ صحت مند لگ رہے ہیں، لا باس۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ میں، بتایا گیا ہمیں خبر ملی کہ آپ ایسے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہے، لا باس۔ لگ تو نہیں رہا۔ میں نے یہ جملہ ان لوگوں پہ آزما کے دیکھا ہے، اپنی پنجابی میں یا اردو میں ترجمہ کر کے، جو ہسپتالوں میں پڑے تھے، اور کوئی بھی جاتا تو کروٹ بھی نہیں لیتے تھے، سلام بھی نہیں لیتے تھے، جواب بھی نہیں دیتے تھے، آنکھ بھی نہیں کھولتے تھے، اور ان کے پاس جا کے کھڑے ہو کے صرف اتنا بولا، یار دنیا کیا کہہ رہی تھی، ماشاءاللہ حاجی صاحب دے تے چہرے تے نور اگے نالوں بھی ودیا جدوں میں پچھلی دفعہ ملیا سا، تے اللہ دا شکر ہے صحت بھی پہلے نالوں ہے، فریش بھی لگ رہے ہیں، اور کتنے ریلیکس مزے کی نیند لے رہے ہیں۔ چلیں پاس زیادہ اونچی نہیں بولتے، کہندے نہیں 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 نہیں، میں ستا نہیں، میں جاگن ڈیا، بول پڑے، اور ہم نے ہاتھ پکڑ کے سلام لیا اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کہا جی اٹھا دیتے ہیں، کہندے نہیں نہیں اللہ دا شکر ہے میرے چینی ہمت ہے، میں اٹھ کے خود ٹیک لگائی، خود بیٹھے۔ تو یہ ساری طاقت، یہ قوت، یہ سپیٹ، یہ علاج بالدوا، یہ نفسیاتی معلم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بہترین ماہر نفسیات، انہوں نے دی ہے، یہاں بھی ضروری ہے۔ وگرنہ میں نے دیکھا ہے بڑی جگہ ایلوپیتھی حضرات کے پاس جانا ہوا، معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی بھائی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، ہمارے ساتھ جو تجربے ہم ان کی صرف شیئرنگ کرتے ہیں، کسی کو گرانا یا برا کہنا مقصود نہیں ہے۔ جاتے ہی کہا اگر 1 منٹ بھی اور لیٹ ہو جاتے تو آپ کا مریض گیا تھا، ختم تھا، ڈیڈ تھا۔ اگلے مرحلے میں یہ کر لو یا یہ کر لو، اس کی جان بچا لو یا اس کی بچا لو، سائن کرو جلدی سے۔ یہ بہت زیادہ دور کا واقعہ نہیں، بالکل قریب کا ہے، وہ رات کے 12-1 کا ٹائم ہے، اور جن کو میں لے کے گیا تھا ان بیچاروں کی اتنی ہڈی پسلی نہیں تھی جتنی ڈیمانڈ کی گئی۔ خیر مرنا تو ہے ہی ہے، تو گھر والوں کو اجاڑ کے کیوں مرے؟ پیشنٹ کو ساتھ لیا، دوسرے ہاسپٹل چلے گئے، ایڈمٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی، رحمتیں کر دی، پیشنٹ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، 1 منٹ نہیں پونا گھنٹہ لیٹ ہوا دوسرے ہاسپٹل میں پہنچتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی تھی، جو دانائی دی تھی، جو عقل مندی تھی اس میں ایک صبر، ایک حوصلہ دینا اور لینا بھی ہے۔ یہ تو بہت بڑا بار ہویا ہے، یہ پیچھے 70 جنرل آئے ہیں، ہمزاد لگے ہوئے ہیں، بندہ تڑپ جاتا ہے کہ ہیں میرے پیچھے
پھر اس کو ماضی یہ ہوتا ہے جی، چکر آتے ہیں ہاں، اچھا بیٹھے بیٹھے اچانک جھٹکے لگتے ہیں جی، وہ کامن سی چیزیں بیان کر کے اس پہ بڑا سخت جادو ہوا ہے اور کالا جادو ہوا ہے، اور کر کے بھی کسی پانی کے نیچے تہوں میں رکھا گیا ہے، یا فلاں قبرستان یا کسی قبرستان کی قبر کے اندر دبایا گیا ہے۔ معذرت، انسانوں کو جینے دو، ان کو نفسیاتی سہارا دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دعا کرتے، لا باس طہورن طہورن انشاءاللہ، پہلے کہا لا باس، پریشانی والی کوئی بات نہیں، ڈر والی کوئی بات نہیں، یہ جو آپ گھبرا رہے ہیں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، طہورن انشاءاللہ۔ یہ جو دکھ آیا ہے نا، یہ آپ کی بے شمار گناہوں کو بھی لے ڈوبے گا، آپ کی بیماریوں کو بھی کھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ کرے گا، صاف ستھرا کرے گا، فریش کرے گا، نیٹ اینڈ کلین کرے گا، آپ کو رب صحت مند کرے گا۔ یہاں خواب سے کیا تعلق ہے کہ خواب کے اندر آپ ایک اچھے بھلے بندے کو تعبیر کرتے ہوئے مریض بنا دیں، اور وہ ڈوبے ہوئے کو مارے شاہ مدار، اور جو ہے وہ گرے ہوئے کو گرائے۔ ڈوبے ہوئے کو تو ایک تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا حوصلہ تو دے، ہمت تو دے، نہیں بھئی آپ بالکل ٹھیک ہیں بہنا، آپ کو کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ ہے نا، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لہٰذا خوابوں کے معاملے میں انتہائی محتاط رویہ، اور بیان کرنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، اور اگر خواب پھر بھی نہیں بھول رہا پوچھئے، مگر سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہر بندہ تو دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے خوابوں کی تعبیر آتی ہے، مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی خواب بیان کرتا ہے، الحمدللہ اس کا جواب فوری اور 100% پرفیکٹ ہے، یہ نہیں کہ میں بڑا ماہر ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رب رحمت کر دیتا ہے جواب۔ کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں عام روٹین لائف کا، بہترین جواب دے دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اتنا پڑھ کے بھی اس معاملے میں فارغ ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا حرج نہیں۔ امام مالک کی اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک پرچہ بھیجا گیا 40 سوالوں کا، اور بھیجا کہاں سے گیا؟ اسپین سے، اندلس کے علاقے سے، لمبا سفر کر کے۔ آپ کی موطا کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، اور اکثر اس علاقے میں مالکی ہیں آج بھی۔ تو لوگوں نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا کسی عالم کو کہ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ہاں روٹین میں پائے جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، مگر ہمیں اس میں کوئی تشفی نہیں ہوتی۔ تو امام مالک دار الہجرہ مدینہ المنورہ وہاں پہنچا اور سوال کہا کہ پڑھیے۔ پہلا سوال پڑھا، کہتے ہیں لا ادری۔ دوسرا پڑھا، کہا لا ادری۔ کہا نیکسٹ اگلا پڑھیے، پڑھا گیا، کہتے ہیں لا ادری۔ پڑھنے والا پریشان ہو گیا کہ جس کے پاس بھیجا تھا وہ امام مالک، یہ وہی ہے، بڑی شہرت سنی تھی، اگر یہ وہی ہیں تو یہ ہر بات میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ آخر تھک ہار کے پڑھتا گیا 40 میں سے 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا، صرف 4 سوالوں کے جواب بتائے۔ تاریخ نے اسے کیپچر کیا، نوٹ کیا۔ وہ آدمی بڑے تعجب سے کہنے لگا کہ میں قوم کو کیا بتاؤں گا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، امید لے کے آیا ہوں، کیا کہوں جا کے قوم کو؟ کہنے لگے کہ اپنی قوم میں جا اور ان کو بتا کہ امام مالک، امام دار الہجرہ مالک ابن انس نے مجھے اپنی زبان سے یہ جملے کہے ہیں کہ مجھے ان 36 سوالوں کا جواب نہیں آتا۔ امام کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس لیے جس بات کا پتہ نہ ہو، نہ بلا وجہ سوالات کیے جائیں۔ یہ کثرت کیلو کال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بلا وجہ ایسے سوال و جواب، یاوا گوئی، فضول گوئی، جغت بازی، آوارگی، فحاشی، لچر، اور 24 گھنٹے بس بولے جانا۔ اور اسی طرح کثرت سوالات، بلا وجہ سوال سے سوال، کراسنگ جو ہے وہ کی جائے، کوئسچننگ ایسے اور ویسے نہیں، رکیے۔ اور اگر سوال پوچھ لیا گیا ہے، کئی دفعہ ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا فیل مت کیجئے گا کہ ہمیں بات لگائی جا رہی ہے، آپ کو بات نہیں لگا رہا۔ دوست مجلس میں بیٹھے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی بولے نہیں ہوتے تو احباب پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ مانا کہ تیاری ہے، اللہ کا شکر ہے، نالج ہے، پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ ہم سے چھوٹے بھی بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہوں، تو ہم چپ رہتے ہیں کہ چلیں جس کو بہتر جواب آئے گا وہ دے دے گا۔ اور امام کسی نے یہ امامت سیکھنی ہو تو مدینے میں ایک سوال پوچھا گیا، چلتے چلتے
چلتے چلتے سینکڑوں عالموں سے گھومتے ہوئے آخر اسی پہ آ گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میرے سے بہتر موجود ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، میرے سے بہتر موجود ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو ہم سب سے خود کو بہتر سمجھ کے پوچھا کسی سے ہوتا ہے اور جواب کوئی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوء ادب بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اور بالخصوص دین کے ساتھ مذاق بھی ہے۔ تو احلام کے بارے میں، خواب کے بارے میں، پراگندگی کے بارے میں، اچھے اور بروں کے بارے میں، اور تعبیر کے حوالے سے یہ جو ذمہ داریاں تھیں جو شریعت نے بتایا، اس کے موٹے موٹے اصول آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to